بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال تعالی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي اذکرکم اللہ فی اہل بیتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہر قوم اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اور اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہے، اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے، تو وہ قوم اپنی ہے۔ اور جب کوئی قوم اپنی تاریخ سے غافل ہو جاتی ہے، اس کو بھول جاتی ہے، اس سے جاہل رہتی ہے، تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہیں رہتی، اپنی اصل سے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا۔ اسلام کی ایک تاریخ ہے، امت مسلمہ کی ایک تاریخ ہے، جس تاریخ میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، محنتیں ہی محنتیں ہیں، اور ان قربانیوں میں جان کی قربانی بھی ہے، مال کی قربانی بھی ہے، عزت آبرو کی قربانی بھی ہے، اہل و عیال کی بھی قربانی ہے۔ جب امت مسلمہ اپنی تاریخ سے واقف ہوا کرتی تھی تو ان کو اپنے دین کی اہمیت اور قیمت معلوم تھی اور اپنی حیثیت کا احساس تھا۔ لیکن جب امت مسلمہ اپنی تاریخ سے غافل ہو گئی تو وہ اپنی اصل پہ ہی باقی نہ رہے، اپنی حیثیت سے غافل ہو گئے، اپنے دین کو انہوں نے بے قیمت سمجھ لیا۔ ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے، ان بیچاروں کے سامنے بس دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں، دنیا کا ناچ گانا ہے، دنیا کا رقص اور سرود ہے، اور دنیا کی عیاشیاں اور بدماشیاں ہیں، دنیا کی عریانی اور فحاشی ہے، گانا بجانا، کھیلنا کودنا، برائیاں کرنا، بدکاریاں کرنا، حرام کاریوں میں زندگی گزارنا، بس یہی ایک ان کے لیے دنیا بن گئی ہے۔ اور زندگی گزارنے میں ان کا آئیڈیل آج کا کافر بنا ہوا ہے۔ لباس میں بھی انہی کی نقل کرتے ہیں، اور بود و باش میں بھی انہی کی نقل کرتے ہیں، بول چال اور چلت پھرت میں بھی انہی کی نقل اتارتے ہیں، اور شکل و صورت بھی انہی جیسی بناتے ہیں، بال بھی انہی جیسے بنواتے ہیں۔ زندگی انہوں نے ان کے طریقے پہ گزار لی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے سامنے ہماری تاریخ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے سامنے ہماری تاریخ نہیں ہے۔ نہ یہ تاریخ کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے، نہ یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، نہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔
آج کی نوجوان نسل امت مسلمہ کی تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے پتہ نہیں کن گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنی تاریخ کو سمجھیں اور اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی اہمیت کو پہچانیں۔ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہمیشہ مدد فرمائی، اس امت کو شان و شوکت عطا فرمائی، اس امت کو بلندی اور عزت عطا فرمائی، اس دین کی اہمیت کو سمجھیں، عظمت کو سمجھیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب میری امت کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، ہمارے نبی نے فرمایا اسلام کی قیمت کو وہ کھو دیں گے، اسلام کی عظمت نہیں رہے گی۔ نماز کا مذاق اڑائیں گے مسلمان ہو کر، داڑھی کا مذاق اڑائیں گے مسلمان ہو کر، ٹوپی اور پگڑی کا مذاق اڑائیں گے مسلمان ہو کر، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور نبی کا عاشق بھی کہیں گے، لیکن نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی حیثیت کو نہ پہچانتا ہو، اپنی اصل کو نہ جانتا ہو، اپنی تاریخ سے ناواقف ہو۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں، ابھی ذی الحج گزرا ہے اور محرم شروع ہو رہا ہے، تو یہ ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ خصوصی طور پر امت مسلمہ کی ایک بڑی مضبوط تاریخ رکھتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بھی ہماری تاریخ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ بھی ہماری تاریخ کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں حضرت ابراہیم کی قربانی، حضرت اسماعیل کی قربانی کیا عظیم الشان قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قربان جائیں اس بچے پر کہ جو چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ یادگار ہے اسلام کی اور یہ تاریخ ہے اسلام کی اور امت مسلمہ کی۔ پھر ذی الحج ہی کے مہینے میں ہمارے نبی کے ایک عظیم الشان صحابی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان جو امام مظلوم ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ہمارے نبی کے مقرب ترین صحابہ میں حضرت عثمان کا شمار ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کو حضرت عثمان سے عجیب ہی محبت تھی۔ ہمارے نبی کو تو ہر صحابی سے محبت تھی، لیکن چند صحابہ سے تو ایسی محبت تھی کہ وہ ضرب المثل تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کے بارے میں فرماتے تھے ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وعثمان رفیقی فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک دوست ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، ایک دوست ہوگا، ایک ساتھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا عثمان جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے جو اعزاز کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کون سا؟ کہ ان کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، اسی وجہ سے ان کو ذی النورین کہتے ہیں، ذی النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والے ہیں۔ تو چلیں آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے خاوند، لیکن اس سے بھی اگلی بات، جب حضرت عثمان کی اہلیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلی بیوی ہیں حضرت عثمان کی، جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، بدر کی جنگ کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت رقیہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان کی قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا عثمان لا تبکی، عثمان رو نہیں، عثمان رو نہیں، فإن اللہ فہذا جبرائیل اخبرنی ان اللہ امرنی ان ازوجک اختہا۔ عثمان رو نہیں، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے نبی اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دے دو۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان لو کانت عندی مئۃ تموت واحدۃ بعد واحدۃ لزوجتکھا اخری۔ عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی نا، 100 بیٹی
ایک تیرے نکاح میں دیتا وہ فوت ہو جاتی، پھر ایک اور دے دیتا، پھر ایک اور دے دیتا، اور ایک اور دے دیتا۔ اگر یہ 99 فوت ہو جاتی تو 100ویں بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی آپ کو حضرت عثمان سے محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور مجھے دیکھیں، یوں آپ کا جو کرتا ہے، آپ کے کرتے کا جو دامن ہے وہ یوں اٹھا ہوا تھا، یوں آپ نے تہبند پہنا ہوا ہے، نیچے آپ نے لنگی پہنی ہوئی ہے، اور کرتے کا جو دامن ہے وہ اٹھا ہوا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی ران کے اوپر صرف تہبند کا کپڑا ہے، کرتے کا دامن اٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر آپ سے ملنے آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، جو بات کرنی تھی وہ کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، جو بات کرنی تھی کر کے واپس چلے گئے۔ جب آپ کا تیسری دفعہ دروازہ بجایا گیا تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ عثمان آئے ہیں ملنے کے لیے۔ جو ہی حضرت عثمان آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے کرتے کے دامن سے اپنی ران کو ڈھانپ لیا۔ ڈھکی ہوئی تو پہلے ہی تھی، تہبند کے کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن مزید ڈھانکنے کے لیے اپنے کرتے کا دامن بھی نیچے کر لیا۔ جب بات کر کے چلے گئے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، اور حضرت عمر آئے تب بھی آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اما استحی ممن یستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اما استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان بڑے درد انگیز طریقے کے ساتھ شہید کیے گئے ذی الحج کے مہینے میں۔ 40 دن ان کا پانی بند رہا، 40 دن ان کا پانی بند رہا، کوئی ملنے نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت علی کو حضرت عثمان نے پیغام بھیجا، علی جلدی میرے پاس آؤ اس سے پہلے کہ میں پھر تجھے نہ مل پاؤں۔ حضرت علی تشریف لائے تو باغی حضرت عثمان کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے ان سے لڑائی لڑ کے اندر پہنچ گئے، حضرت عثمان سے ملنے آ گئے۔ حضرت عثمان نے جو باتیں فرمانی تھیں وہ فرما دیں۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین کو بھی حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا اور فرمایا، دیکھو یہ باغی حضرت عثمان کے دشمن ہوئے پڑے، تم دونوں یہاں پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، حضرت عثمان پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ لیکن جو اللہ کے ہاں لکھا ہو وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آخری جو رات ہے، صبح کو شہادت ہوئی ہے، آخری جو رات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، عثمان پریشان ہو؟ کہا پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، کوئی ملنے نہیں آ سکتا میرے سے، باغیوں نے مجھے چاروں طرف سے حصار میں لیا ہوا ہے، میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عثمان اگر کہو تو مدد بھیج دوں، اگر کہو تو مدد بھیج دوں، کہو تو اپنے پاس بلا لوں۔ کہا، یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں ان سے لڑ کے کیا کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ امت مسلمہ کا میری وجہ سے خون بہایا جائے، بس آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں اب تھک گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا کل پھر افطاری میرے پاس آ کے کر لینا، کل پھر صبح کو اٹھ کے افطاری میرے پاس کر لینا۔ اب روزہ رکھنا تھا لیکن روزے کے لیے تو سحری نہیں تھی، ویسے ہی انہوں نے روزے کی نیت کر لی۔ صبح کو اٹھے، نماز پڑھی، اور قرآن، بڑا ایک قرآن ہے، ابھی بھی ترکی میں وہ قرآن محفوظ ہے، ترکی میں ابھی بھی وہ قرآن محفوظ ہے، بڑا سارا صحیفہ ہے، اس کو کھول کے بیٹھ گئے اور قرآن پاک پڑھتے رہے، پڑھتے 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 باغی ایک دم گھر کے اندر گھسے اور انہوں نے حضرت عثمان کو لوہے کے ڈنڈے کے ساتھ سر زخمی کیا، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، آپ زمین پہ گر گئے۔ حضرت نائلہ ان کی جو اہلیہ تھیں وہ آگے بڑھیں، جب انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو مارنے والوں نے خنجر کے ذریعے حضرت نائلہ کی انگلیاں بھی کاٹ دیں اور وہ آپ کو بچا نہ سکیں، اس حال میں وہ شہید ہوئے۔ اچھا، جب لوہے کا ڈنڈا آپ کے مبارک سر میں لگا تو خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ خون قرآن پہ پھیل گیا، ابھی بھی وہ قرآن پہ خون کے نشان موجود ہیں، اور وہ جو خون گرا ہے
وہ جو خون گرا ہے وہ پتہ ہے کہاں گرا ہے؟ قرآن پاک پہ گرا ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت پہ گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان سے نمٹ لے گا، وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ ان قریب اللہ ان سے نمٹ لے گا، ان قریب اللہ ان سے نمٹ لے گا، وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ چنانچہ اسی حال میں مظلومانہ طریقے سے، دردناک طریقے سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کو جب معلوم ہوا تو بھاگے بھاگے آئے، اور آتے ہی انہوں نے امام حسن اور حسین کی پٹائی شروع کر دی۔ کہاں تھے تم جب یہ باغی گھر میں گھسے تھے؟ اس طرح سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی حضرت عمر کی شہادت ہے۔ جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں اور اس امت میں دوسرے نمبر پر جن کا درجہ ہے وہ حضرت عمر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے کا ان پہ اعتماد تھا۔ اگرچہ وہ اسلام بعد میں لائے تھے، سن 7 نبوی میں اسلام ہے، لیکن ان کی قربانیاں ایسی ہیں، ان کی محنتیں ایسی ہیں، ان کی قربانیاں ایسی ہیں، ان کا اسلام کے لیے جذبہ ایسا ہے، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ چلتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا درجہ دے دیا۔ پہلا درجہ صدیق اکبر کا ہے، دوسرا درجہ حضرت فاروق اعظم کا ہے۔ اور قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی منشا کے مطابق اتری ہیں۔ حضرت عمر نے ایک بات کہی، ابھی وہ قرآن نہیں بنا، اپنی طرف سے انہوں نے ایک بات اللہ کے نبی سے کہی، لیکن اللہ کی شان، حضرت عمر کی یہ رائے اللہ پاک کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا کے زمین پہ اتار دیا۔ جب ہمارے نبی مکہ معظمہ تشریف لائے تو عمر کہا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ لی جائیں۔ آپ نے فرمایا، عمر اپنی مرضی سے تو میں کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ حضرت عمر نے ایک رائے دی، اللہ کے نبی نے اس کو ٹال دیا اور یہ فرما دیا کہ وہی کے بغیر تو میں کچھ کام کر نہیں سکتا۔ اللہ کی شان، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی آیت لے کر آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے اللہ کے نبی، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت آپ پڑھا کریں۔ اور ساری امت کے لیے یہ حکم آ گیا، یہ 2 رکعت پڑھنا طواف کرنے والے کے لیے واجب ہے۔ یہ 2 رکعت پڑھنا طواف کرنے والے کے لیے واجب ہیں۔ ایسے اور بہت سے احکام ہیں جو حضرت عمر کی عین منشا کے مطابق گزرے، اور آپ نے فرمایا ہر نبی کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوتا ہے، پھر ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں وہ شخص جس پہ الہام ہو اور اس کی زبان سے جاری ہو وہ عمر ہے۔ اور آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس مہینے میں ان کی شہادت ہے، اس مہینے میں ان کی شہادت ہے، اور بڑے دردناک طریقے سے ان کی شہادت ہے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو دشمن محراب میں گھس آیا اور حضرت عمر پہ خنجر کے وار کرنا شروع کر دیے۔ جو ہی ان پہ خنجر کے وار ہوئے تو اگلی صف کے صحابہ نے مزاحمت کی، بچانے کی کوشش کی، تو اس کمبخت نے ان صحابہ پہ بھی وار کرنا شروع کر دیے، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ بہت سے صحابہ بچاتے بچاتے زخمی ہوئے اور گرے، حضرت عمر بھی گر گئے۔ نماز کو مکمل کیا گیا، حضرت عمر کو اٹھا کے اللہ اکبر، بتائیے حضرت عمر کو خنجر لگ کر ان کی آنتیں کٹ چکی ہیں،
ان کا پیٹ مبارک پھٹ چکا ہے اور وہ زخمی ہو کر زمین پہ گر پڑے ہیں، لیکن صحابہ نماز پوری کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر کو اٹھا کے گھر میں لے آیا گیا اور بے ہوش رہتے تھے، اتنا خون بہہ گیا تھا کہ بے ہوش رہتے تھے۔ علاج کرنے کی کافی کوشش کی گئی لیکن علاج سے ان کو شفا نہ ہوئی۔ ایک دفعہ دودھ پلایا گیا، جب دودھ پلایا گیا تو دودھ کے چند گھونٹ اندر جاتے ہی آنتیں چونکہ کٹ گئی تھیں تو دودھ ادھر سے باہر آنے لگ گیا، پیٹ سے بالکل باہر آنے لگ گیا، تو سمجھ گئے کہ اب میں نہیں بچ سکتا۔ بے ہوشی طاری رہتی تھی، لیکن جب اس بے ہوشی کے عالم میں جب نماز کا وقت آتا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ان کے کان کے پاس آ کے کہتے، ابو نماز کا وقت ہو گیا ہے، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو بے ہوشی میں سے ہوش میں آ جاتے اور فرماتے، ہاں ہاں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہ پڑھے اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، جو نماز نہ پڑھے اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ نماز نہیں چھوڑی، آخری دم تک نماز پڑھتے رہے۔ جب ان کو اپنے حالات سے لگا کہ اب میں نہیں بچ سکتا تو انہوں نے دو کام کیے، فرمانے لگے مجھے سب سے زیادہ دو چیزوں کی فکر ہے، ایک یہ کہ میرے بعد امت کا کیا بنے گا، امت کو کون سنبھالے گا، ایک تو مجھے اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے، دوسری بات یہ کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری ہے، کیا اچھا ہوتا کہ میری قبر بھی اللہ کے نبی کے پاس بن جائے۔ تو خلافت کے عنوان پہ انہوں نے 6 صحابہ کی جماعت بنائی کہ تم بیٹھ کے مشورہ کرو کہ کس کو امیر بنانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا تم جاؤ امی عائشہ سے کہو کہ امیر المومنین، فرمانے لگے ان سے امیر المومنین نہ کہنا، اما عائشہ سے امیر المومنین نہ کہنا، اما عائشہ سے کہنا عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو دفن ہو جائے، اگر آپ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع تو وسیع ہے، عام مسلمانوں میں وہیں دفن ہو جاؤں گا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب حضرت عبداللہ ابن عمر یہ پیغام لے کر آئے تو حضرت اما عائشہ ایک دم پریشان ہو گئیں، وہ فرمانے لگیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت اما عائشہ کا جو حجرہ ہے، اما عائشہ کا جو گھر ہے، اس میں قبریں بن ہی 3 سکتی ہیں، 3 سے زیادہ قبریں بن ہی نہیں سکتی، تو فرمانے لگیں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، میری چاہت یہ تھی کہ ایک تو میرے خاوند اللہ کے نبی یہاں دفن ہیں، ایک میرے والد صاحب صدیق اکبر یہاں دفن ہیں، ایک جگہ میں نے اپنے لیے سوچی تھی کہ میں اپنے خاوند اور باپ کے پہلو میں دفن ہو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی یہ چاہت ہے تو عمر مجھ سے زیادہ اس جگہ کا مستحق ہے، چنانچہ فرمانے لگیں میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس پیغام کو لے کر حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کے کہا امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، آپ کو اما عائشہ کی طرف سے اس بات کی اجازت مل گئی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے پڑوس میں دفن ہو جائیں۔ فرمانے لگے بس یہ ہی مجھے زندگی کے سب سے بڑے 2 غم تھے، اگر یہ 2 غم میرے ختم ہو گئے اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ بس اب میرے دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، تو رونے لگ گئے، آنکھ سے آنسو بہنے لگ گئے۔ حضرت علی کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی حالت بالکل نازک ہو گئی ہے، بالکل آخری مراحل چل رہے ہیں، تو حضرت علی جلدی آئے، حضرت امام حسن ان کے ساتھ تھے، یہ دونوں آئے اور آ کے دیکھا کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا عمر آپ رو رہے ہیں، آپ جیسا آدمی رو رہا ہے تو کیا آپ موت سے گھبرا گئے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں علی، میں موت سے نہیں گھبرایا ہوں، اس بات سے گھبرا رہا ہوں کہ ابھی مرنے والا ہوں، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ اس لیے آدھی دنیا پہ میں نے بادشاہت کی ہے، مجھے نہیں پتا مجھ سے صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، اگرچہ میں نے فاقے اٹھائے، اگرچہ میں نے بڑی احتیاط برتی ہے، اگرچہ میں نے اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ بالکل کوئی کسی دوائی سے
ان کو شفائی نہیں مل رہی تھی. کسی نے کہا یہ جو آپ کو تکلیف ہے نا اس کے لیے شہد بڑی اچھی چیز ہے. فرمانے لگے میرے پاس تو شہد ہی نہیں ہے. تو کسی نے کہا بیت المال میں شہد ہے. فرمایا نہیں، بیت المال کا مال تو ساری امت کا ہے، اس کو میں بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتا. اس بیماری کے ساتھ خود چل کے مسجد نبوی میں آئے، بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، میں نے علاج بہت کیے ہیں، میں ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے بتایا ہے کہ شہد سے شفا ہو جائے گی، تو شہد میرے پاس تو ہے نہیں، بیت المال میں ہے. تم مسلمانوں کے امین ہو، کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں تھوڑا سا شہد بیت المال میں سے لے لوں؟ آدھی دنیا کا بادشاہ سرکاری مال میں سے 2 چمچ شہد لینے کے لیے مسلمانوں سے عمومی اجازت مانگ رہا ہے. اس احتیاط کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. ایک دفعہ ایک صحابی ان سے ملنے آئے، حضرت عمر سے ملنے آئے، تو حضرت عمر کچھ کھا رہے تھے. تو یہ بھی آ کے پاس بیٹھ گئے. حضرت عمر نے کہا آؤ بھائی تم بھی کھا لو. کہتے جب میں نے پیالے میں دیکھا تو سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگوئے ہوئے. وہ حضرت عمر کھا رہے تھے، سالن نہیں، مسالے نہیں، پراٹھے نہیں، انڈے نہیں، گوشت نہیں، زیتون کا تیل بھی نہیں، سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور سادہ پانی اس میں بھگے ہوئے. جب وہ قریب آئے انہوں نے ہاتھ ڈال کے لقمہ نکالنا چاہا، کھانا چاہا تو ان سے تو بالکل منہ میں نگلا ہی نہ جائے. تو جلدی سے اٹھے، تھوڑا سا نمک اٹھایا اور نمک کی ایک چٹکی اٹھا کے اس میں ڈالی اور فرمایا دیکھو اب تو مزیدار ہو گیا ہے نا، اب تو کھاؤ نا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے منہ میں ان کے کہنے پہ ڈال تو دیا لیکن میں اسے نگل نہیں سکا، اتنا وہ عجیب کھانا تھا. اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن آج رو رہے ہیں. حضرت علی پوچھ رہے ہیں علی کیوں، عمر کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے موت کے بعد آنے والے مراحل سے ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں پار لگ سکوں گا یا ہلاک ہو جاؤں گا. تو حضرت علی کہنے لگے عمر روئیں نہیں، آپ نہ روئیں، آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ پریشان ہوں. میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے نبی کو اتنی دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتا کہ میں اور ابو بکر اور عمر نکلے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے. اتنی دفعہ اللہ کے نبی نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے کہ میں اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتا. تو جب اللہ کے نبی کو آپ سے اتنی شدید محبت ہے کہ ہر جگہ آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ تو آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. حضرت عمر کے ایک دم آنسو خشک ہوئے اور امید کی نگاہوں سے حضرت علی کو دیکھ کے فرمانے لگے علی یہ جو بات آپ آج میرے سامنے کہہ رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے ترازو لایا جائے گا آپ وہاں بھی کہہ دیں گے، آپ وہاں بھی کہہ دیں نا یہ بات، اللہ کے سامنے بھی کہہ دیں تاکہ وہاں بھی میرے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو. حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا صرف میں نہیں، میرا یہ بیٹا حسن بھی اس بات کی گواہی دے گا قیامت کے دن. یہ ساری ہماری تاریخ ہے، یہ امت مسلمہ کی تاریخ ہے. آج ہمیں بھی یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا، جب حساب کتاب کے لیے اللہ کے ہاں عدالت قائم ہوگی وہاں ہمارا کیا بنے گا. کبھی ہمیں اس کا خیال آیا؟ ہماری نوجوان نسل کے دل دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا فیڈ کر دیا گیا ہے اسلام کی تاریخ سے، ان کو ناآشنا کر کے ان کو اپنی اصل سے ہٹا دیا گیا ہے. حضرت علی تسلی دے کے واپس چلے گئے. اس کے بعد جب حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ اب میرا بالکل آخری وقت آ گیا ہے تو اپنے اس وقت ان کا سر جو نا سر حضرت عبداللہ کی گود میں رکھا ہوا تھا، گود میں رکھا ہوا تھا. حضرت عمر فرمانے لگے عبداللہ میرا سر اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، بغیر تکیے کے مجھے زمین پہ لٹا دو.
اب حضرت عمر کی بات ایسی طاقتور ہوتی تھی کہ کسی کو ٹالنے کی مجال نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ابو نے حکم فرما دیا تو زمین پہ تو مجھ سے ان کا سر رکھا نہ گیا. میں نے اس کو اٹھا کے ران پہ رکھ دیا. انہوں نے مجھے کہا زمین پہ رکھو نا, تو میں نے ان کا سر اٹھا کے پنڈلی پہ رکھ دیا. اگلی دفعہ جو انہوں نے مجھے ڈانٹ پلائی تو میرے لیے کوئی چارہ ہی نہ رہا, چنانچہ میں نے ان کے سر مبارک کو اٹھا کے مٹی میں رکھ دیا. جب ان کے سر مبارک کو مٹی میں رکھا تو ایک دم کروٹ لے کر حضرت عمر اپنی مبارک داڑھی کو اور اپنے رخساروں کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے لگے اور کہنے لگے ویلی و ویل امی ان لم یغفر لی ربی, برباد ہو جاؤں گا میں اور برباد ہو جائے گی میری ماں اگر آج اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو. ویلی و ویل امی ان لم یغفر لی ربی, میری بھی بربادی ہے, میری ماں کی بھی بربادی ہے اگر آج میرے رب نے مجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے 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 حضرت عمر کا انتقال ہوا. جنازہ لے جایا گیا. انتقال سے پہلے یہ بھی فرمایا تھا ابھی تو میں زندہ ہوں نا, اس لیے ہو سکتا ہے اما عائشہ نے شرما شرمی اجازت دے دی ہو, لیکن جب میں مر جاؤں گا نا تو پھر تو میرا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا, پھر تو میری امانت ختم ہو جائے گی, لہٰذا تم میری لاش کو چارپائی پہ اٹھا کے دوبارہ گھر کے دروازے پہ رکھ کر اجازت لینا. اگر اما عائشہ اجازت دے دے تو اندر لے جانا, اجازت نہ دے تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا. چنانچہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم ان کے جنازے کو چارپائی پہ اٹھا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اتھر کے حجرے کے باہر لے جا کے ہم نے اس کو وہاں رکھا. اما عائشہ سے کہا امیر المومنین بالباب, اما عائشہ امیر المومنین کا جنازہ دروازے پہ رکھا ہوا ہے, اجازت ہو تو اندر لے آئیں, اجازت نہ ہو تو یہیں سے واپس لے جائیں گے, ہماری طرف سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں جو ہی حضرت اما عائشہ نے یہ آواز سنی تو اما عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا جاری شروع ہو گئے, زار و قطار رونے لگیں اور چادر کو اوڑھ کے وہاں سے باہر چلی گئی. حضرت عمر کو آپ علیہ السلام کے پہلو میں کیا گیا. جب حضرت عمر کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب حضرت عمر کو قبر میں اتارا جا رہا تھا میں وہاں کھڑا ہوا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ رو بھی رہا ہے, زار و قطار رو بھی رہا ہے اور روتے روتے کہہ رہا ہے اے عمر مجھے پتا تھا تو نے یہیں دفن ہونا ہے, مجھے پتا تھا تو نے یہیں دفن ہونا ہے, مجھے پتا تھا تو نے یہیں دفن ہونا ہے. اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے اتنی دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, باہر گئے, آگے آئے, پیچھے گئے, یہ میں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں اس کو گن بھی نہیں سکا, اتنی دفعہ کہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پیچھے مڑ کے جو میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے جو حضرت عمر کے جنازے میں, حضرت عمر کی تدفین میں اتنا شدید رو رہے تھے, زار و قطار رو رہے تھے. یہ محرم میں ہوا ہے. اور اسی محرم میں ایک اور دردناک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جو تاریخ کا انتہائی انوکھا واقعہ ہے. ایسا واقعہ ہے کہ اس جیسا واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی پیش آیا نہ اس کے بعد کبھی پیش آیا. اگر دنیا کے سارے انسانوں کو زمین پہ لٹا کے بکرے کی طرح سے ذبح کر دیا جائے, دنیا کے سارے انسانوں کو, سارے بر اعظموں میں رہنے والے 750 کروڑ انسانوں کو اگر بکری کے بچے کی طرح سے چھری سے ذبح کر دیا جائے تو بھی یہ دردناک واقعہ اس واقعے کی دردناکی کے برابر نہیں ہو سکتا جو اس محرم کے مہینے میں پیش آیا. وہ حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں اور ان کے اہل اور اولاد کی قربانی کا واقعہ ہے. یہ بھی محرم میں پیش آیا. ساری دنیا کے ذبح ہو جانے سے زیادہ دردناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے جسموں سے خون اگر نچوڑ کے نکال لیا جائے تو یہ سارے کا سارا خون کا دریا اور خون کا سمندر حضرت امام حسین کے پاک جسم سے بہنے والے ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا.
ان کا ایک ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے، ان کے اہل و اولاد کا ایک ایک قطرہ، علی اکبر کا خون اور قاسم کا خون اور ابو بکر کا خون اور عمر کا خون اور عبداللہ کا خون اور عباس کا خون، ان سب کا جو خون ہے اس کا ایک قطرہ دنیا کے سارے انسانوں کے خونوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک قطرہ ان سارے خونوں سے زیادہ بھاری ہے، ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ امام حسین کی یہ قربانی ایسی لاجواب ہے، ایسی بے نظیر ہے، ایسی بے مثال ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی کسی نے ایسی قربانی نہیں دی اور بعد میں بھی کوئی ایسی قربانی نہیں دے سکے گا۔ اس امت میں کیسی کیسی قربانیاں ہیں، کیسے کیسے کارنامے ہیں۔ میرے دوستو، یہ امت دکانوں پہ زندگیاں کھپا کر مرنے والی نہیں ہے، یہ امت کھیتی باڑی میں زندگیاں کھپا کے مرنے والی نہیں ہے، یہ امت ملازمت میں زندگیاں کھپا کے مرنے والی نہیں ہے، پیٹ پالتے پالتے زندگیاں کھپا کر مرنے والی نہیں ہے۔ یہ امت تو اسلام کی سربلندی کے لیے، دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے قربانیاں کرتے کرتے اپنی جانیں قربان کرنے والی امت ہے۔ لیکن آج امت سے اپنی حیثیت کا احساس ہی ختم ہو گیا، چونکہ تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایک بزرگ چل رہے تھے جماعت میں، انہوں نے میں ایک لطیفہ سنایا، بڑا اچھا، سمجھانے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ کہتے ہیں ایک تھا شیر کا بچہ، اس کی ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، ابھی اس کی عمر بالکل چھوٹی تھی، دودھ پینے کا زمانہ چل رہا تھا۔ شیرنی بھی مر گئی، شیر بھی مر گیا۔ اب یہ شیر کا دودھ پیتا بچہ جس میں عقل بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں، بکریاں آس پاس چرتی تھیں، ان بکریوں کے ساتھ رہنے لگ گیا، بکریوں نے اس کو دودھ بھی پلایا۔ بکریوں میں رہتے 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 کئی برس گزر گئے، وہ بکریوں میں ہی رہنے لگ گیا۔ اب بکریوں میں رہتے رہتے بکریوں کی صحبت کا جو اثر ہوا تو جیسے بکری بزدل ہوتی ہے یہ بھی بزدل ہو گیا۔ بکری بزدل ہوتی ہے نا، یہ بھی بزدل، حالانکہ شیر تھا۔ ایک دفعہ ادھر ادھر سے کوئی شیر آ گیا جنگل میں، بکریاں چر رہی تھیں، انہی بکریوں کے ساتھ یہ شیر کا بچہ جو اب بڑا ہو کے شیر بن گیا تھا لیکن اپنی حیثیت سے ناواقف تھا، وہ بھی ان کے ساتھ چر رہا تھا، ان کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ شیر جو آیا بکریوں کو پکڑنے کے لیے، اس نے ماری تو بکریوں نے لگائی دوڑ۔ جب بکریوں نے دوڑ لگائی تو یہ شیر تھا، اس نے بھی دوڑ لگائی۔ تو پہلے شیر کا پروگرام تھا بکری کو پکڑنے کا، لیکن جب اس نے یہ ماجرا دیکھا کہ میری دھاڑ سے بکریاں تو بھاگ رہی ہیں، شیر بھی بھاگ رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ اپنی بھوک تو بھول گیا، وہ پیچھے پڑ گیا شیر کے، بھاگ بھاگ کے اس پہ ایک پنجہ مارا اور گھسیٹ کے اس کو پیچھے لایا۔ جب اس کو پیچھے لایا تو وہ شیر کہنے لگا میں بکری کی طرح سے میں کرنے لگ گیا۔ تو شیر نے کہا اللہ کے بندے تو میں کیوں کر رہا ہے، تو تو میری طرح دھاڑ نا، تو تو میری طرح دھاڑ، تیرے دھاڑ سے بھی یہ بکریاں بھاگیں گی۔ کہنے لگا نہیں میں تو بکری ہوں، تو مجھے کھا جائے گا، مجھے چھوڑ، مجھے بھاگنے دے۔ انہوں نے کہا نہیں، ارے تو شیر ہے۔ اس کو یقین نہ آیا، وہ اس کو گھسیٹ کے لے گیا پانی پر، ایک پانی کا تالاب تھا وہاں لے گیا، اور پانی کے تالاب پہ کھڑے ہو کے اس نے اپنا چہرہ اس کو دکھایا، دیکھ میری مونچھیں اور میرے بال، دیکھیے تیری مونچھیں اور تیرے بال، دیکھیے میری اتنی لمبی دم اور تیری بھی اتنی لمبی دم، بتا تو میرے جیسا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو بکری ہی ہوں۔ اب اس نے زور سے پنجہ مار کے کہا زور سے ذرا دھاڑ، چیخ زور سے آواز نکال۔ جب اس شیر نے اس کے پنجے سے گھبرا کے، اس کی پٹائی سے گھبرا کے جو زور لگایا تو اس شیر کی بھی واقعی ایسی ہی دھاڑ نکلی جیسی اس شیر کی نکل رہی تھی۔ اس دن اس کو احساس ہوا کہ میں تو بکری نہیں تھا، میں تو شیر تھا۔ تو وہ بزرگ کہتے تھے آج امت مسلمہ بھول گئی کہ ہم کون ہیں۔ آج امت مسلمہ بھی دکاندار بنی ہوئی ہے،
تاجر بنی ہوئی ہے، ملازم بنی ہوئی ہے، ڈاکٹر بنی ہوئی ہے، انجینئر بنی ہوئی ہے، ٹیچر بنی ہوئی ہے، مزدور بنی ہوئی ہے، پیٹ پالنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا ہوا ہے۔ اپنی تاریخ کو دیکھیں، ہمارے اکابر نے پیٹ کے لیے قربانیاں نہیں دیں، روٹی کے لیے قربانیاں نہیں دیں، انہوں نے اپنی جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، عزت بھی لگائی، اپنا اہل بیت لٹایا، صرف دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے۔ امام حسین کا جان، مال، عزت، اہل بچوں، اہل و اولاد اور احباب کی قربانی دینا یہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یزید اور حسین کی آپس میں تخت کی جنگ تھی، آپس میں بادشاہت کی جنگ تھی، اور یہ آپس میں بادشاہت کی وجہ سے لڑے تھے۔ یہ ٹولہ گمراہ ہے جو امام حسین پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ امام حسین اس لیے لڑے تھے، اس لیے شہید ہوئے کہ ان کو شوق تھا خلیفہ بننے کا اور بادشاہ بننے کا۔ اللہ کا شکر ہے امام حسین اس وسوسے سے بھی پاک اور بری ہیں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ دین قربانیوں سے ہی آتا ہے، بغیر قربانیوں کے نہیں آتا۔ قربانیاں دینے والے قربانیاں دیتے ہیں، ان کی قربانیوں پہ اللہ کو ترس آتا ہے، اللہ دنیا میں دین کی بہار لاتا ہے۔ یہی اللہ کا نظام ہے، یہی اللہ کی عادت شریفہ اور اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ میری وجہ سے قربانیاں کرتے ہیں ہم ان کی وجہ سے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ امام حسین نے قربانی دی۔ اچھا، امام حسین کی شخصیت کو بھی سمجھیں کہ امام حسین کون ہے۔ امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اس لیے نہیں دی کہ ابھی امام حسین کو اپنی بخشش میں کوئی کسر تھی کہ امام حسین نے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اور اللہ سے جنت کو لینے کے لیے خود بھی قربانی دی، اپنے بچوں کو بھی قربان کروایا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس سے برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت اماں فاطمہ سے ملنے کے لیے، آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بالکل دبلی پتلی ہو گئی ہیں، رنگ ان کا بدل گیا ہے، پیٹ ان کا کمر سے لگ گیا ہے، آنکھیں ان کی دھس گئی ہیں، چہرہ ان کا فک ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اماں فاطمہ کا یہ حال جو دیکھا تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور فاطمہ یہ تجھے کیا ہوا ہے، تو اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں پہلے تو ہمارے گھر میں فاقہ اکثر رہتا ہے، بھوک ہمارے گھر میں اکثر رہتی ہے، لیکن آج کل بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے، اب فاقے اور بیماریاں جمع ہو گئے ہیں، ان دونوں نے مل کے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فوراً اپنی بچی کو سینے سے چمٹا لیا اور سینے سے چمٹا کے آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فاطمہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ ساری جنت میں جانے والی عورتوں کی سردارن تجھے بنائے؟ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ حضرت اماں فاطمہ کہنے لگیں رضیت یا رسول اللہ کے نبی میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت میں جتنے جوان جائیں گے نا، جتنے جوان جائیں گے ان سارے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے۔ کیا شخصیت ہے ان کی! جنت میں سارے جانے والے جوانوں کی سرداری کب ملی ہے؟ ابھی بچے ہیں چھوٹے سے، ابھی دودھ پی رہے ہیں، اس وقت جنت کے جوانوں کی ان کو سرداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین جا رہے تھے، چھوٹے بچے جا رہے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے تھے، آپ نے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو
دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے حسین کو دیکھے، وہ جا رہا ہے۔ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى الحسین، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے میرے اس بچے کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ اور بعض دفعہ آپ امام حسن امام حسین ان دونوں کو سینے سے لگاتے تھے اور پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم انی احبہما وَأَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّهُمَا، اے اللہ تو گواہ رہنا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے، نہیں اے اللہ تو گواہ رہنا میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ امام حسین کو آپ نے پکڑ کے فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو اس کا دوست بنے تو بھی اس کا دوست بن، جو اس کا دشمن بنے تو بھی اس کا دشمن بن۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کے، اور آ کے وہیں آپ لیٹ گئے، تو حضرت فاطمہ بھی لیٹی ہوئی، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، دونوں بچے بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کو آنکھ لگ گئی، کچھ دیر میں امام حسن نے حضرت فاطمہ سے اپنی ماں سے پانی مانگا، امی پیاس لگی ہے پانی دے۔ حضرت اماں فاطمہ جب اپنے بیٹے کو پانی دینے کے لیے اٹھنے لگی تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں تم لیٹی رہو، میں اسے پلاتا ہوں۔ اس بچے نہیں تو لیٹی رہے، میں نہیں پلاتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اٹھے، انہوں نے مانگا تھا پانی، آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ اٹھایا اور ایک بکری کے پاس چلے گئے، گھر میں کھڑی ہوئی تھی بکری، لیکن بکری کو کچھ چارہ وارہ تو ملا نہیں تھا، تو اس بکری کا پیٹ بھی کمر سے لگ رہا تھا اور تھن اس کے بالکل خشک ہو گئے تھے، ایک قطرہ بھی اس میں دودھ کا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے پیالہ لیا، اس بکری کے پاس چلے گئے، ان سوکھے ہوئے خشک تھنوں پہ رسالت مآب نے جو ہاتھ لگایا تو ایک دم دھواں دھار اس سے دودھ آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اس سے پیالہ بھر لیا اور دودھ لے کے آپ چارپائی کی طرف تشریف لائے۔ جب چارپائی کی طرف تشریف لائے اور دودھ آتا دیکھا تو مانگا تو پانی تھا امام حسن نے، اب حضرت حسین نے بھی دیکھا کہ دودھ آ رہا ہے تو وہ بھی ایک دم اٹھ کے بھاگے کہ میں بھی دودھ پیوں۔ اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے کس نے مانگا بعد میں کس نے مانگا، ہر بچے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ پہلے مجھے پلاؤ، پہلے مجھے دو۔ چنانچہ امام حسین ایک دم بھاگ کے آگے آئے کہ مجھے پہلے پلائیں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کے ذریعے ان کو پیچھے کیا اور پہلے پیالہ امام حسن کی طرف بڑھایا، جو ہی حضرت حسین کو اپنے بازو کے ذریعے پیچھے ہٹایا اور پیاسا امام حسن کے حوالے کیا تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، میرے اس بیٹے کو آپ پیچھے کر رہے ہیں اور اس کو پیالہ پکڑا رہے ہیں، آپ کو اس سے زیادہ پیار ہے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے زیادہ پیار نہیں ہے، حسن نے پہلے مانگا ہے اس لیے پہلے حسن کو پلاؤں گا، حسین نے بعد میں مانگا ہے اس کو بعد میں پلاؤں گا۔ چنانچہ پھر دونوں کو آپ نے دودھ پلایا، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ انی و انتی و ہما و حاضر راقد بمکان واحد یوم القیامہ، فاطمہ تو اور میں اور یہ سویا ہوا یعنی حضرت علی اور یہ دونوں بچے قیامت کے دن ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے۔ کیا شان ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ صبح سویرے اللہ کے نبی میرے گھر میں تشریف لائے، صبح سویرے تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، کالی کملی کہتے ہیں نا، کالی کملی والے ہمارے نبی کو کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، بالوں سے بنی ہوئی کالی چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام آئے، جب آپ علیہ السلام آئے تو تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا، پھر امام حسین آئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، سردی کا زمانہ تھا ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ آئیں،
ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. آخر میں حضرت علی آ گئے, ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کر آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے نا کہ تو اہل بیت کو پاک کرے گا, صاف کرے گا, ان کی گندگیاں دور کرے گا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. چاروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص لوگ ہیں, ان سے میرا خصوصی تعلق ہے. اے اللہ وہ جو تیرا وعدہ قرآن میں ہے وہ وعدہ ان کے بارے میں سچا فرما. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل بھی آسمان سے آ گئے تھے, حضرت میکائیل بھی آسمان سے آ گئے تھے. آسمان میں رہنے والے فرشتوں میں سب سے بڑا درجہ ان فرشتوں کا ہے جو عرش کے آس پاس رہتے ہیں, ان کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. پھر ان میں سب سے زیادہ درجہ 4 فرشتوں کا ہے, حضرت جبریل, میکائیل, پھر ان میں بھی سب سے بڑا درجہ حضرت جبریل آ گئے. آپ نے ایک روایت کے مطابق ان دونوں کو بھی چادر میں لے لیا. اب اس چادر میں کون کون ہے؟ ایک حضرت علی ہیں, ایک حضرت فاطمہ ہیں, ایک امام حسن ہیں, ایک امام حسین ہیں, ایک حضرت جبریل ہیں, ایک حضرت میکائیل ہیں. علماء کہتے ہیں حضرت جبریل, حضرت میکائیل کو بھی اپنی چادر علیہ السلام نے اس لیے لیا کہ فرشتوں کے میرے چادر میں گھسنے سے میرے بچوں کی شان اور بلند ہو جائے. اور آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگوں کو بلایا جائے گا, لوگوں کو پیش کیا جائے گا, تو ہر ایک کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا, لیکن سوائے میری فاطمہ کی اولاد کے, کہ ان کی نسبت علی کی طرف نہیں ہوگی, ان کی قیامت کے دن نسبت میری طرف ہوگی. میں ان کا باپ ہوں گا, یہ میرے بچے کہلائیں گے قیامت کے دن. اور آپ فرماتے تھے ہاں اللہم ہما ابنای و ابنا بنتی, اے اللہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. اور آپ دونوں کو سینے سے لگاتے اور ان کے سر مبارک کو, ان کے بالوں کو سونگتے تھے, اور آپ فرماتے تھے اے اللہ میرے پھول تو یہی ہیں. لوگ پھولوں کو سونگتے ہیں نا, پھولوں کو سونگ کے اس کی خوشبو سے مزے لیتے ہیں. آپ علیہ السلام پھولوں کو نہیں سونگتے تھے, آپ حضرت امام حسن اور حسین کو سینے سے لگا کے فرماتے تھے, پھولوں کو نہیں سونگتے تھے. نہیں, آپ علیہ السلام امام حسن اور حسین کو سینے سے لگا کے ان کے سروں کو سونگتے تھے اور فرماتے تھے ہما ریحانتای من الدنیا, اے اللہ میری دنیا کے پھول تو یہی ہیں. اتنی آپ کو ان سے محبت تھی. بتائیے ایسے شہزادوں کے لیے جنت میں جانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کیا ان کو قربانی دینے کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو گردنیں کٹوانے کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو پیاسا اور بھوکا رہنے کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو اپنا سارا خاندان اللہ کے نام پہ کٹوانے کی ضرورت ہے؟ ایک دفعہ آپ علیہ السلام امام حسن کو اپنے دائیں کندھے پہ, امام حسین کو اپنے بائیں کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہے تھے. عرب کے ہاں بچوں کو چومنا اور بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا عیب شمار ہوتا تھا. آپ علیہ السلام اس جہالت کو ختم کرنا چاہتے تھے, اس لیے امام حسن کو ادھر بٹھاتے, امام حسین کو ادھر بٹھاتے, بازار میں سے بھی اس حال میں گزرتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ بھی دین ہے. بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا یہ بھی دین ہے, یہ بھی شریعت کا حصہ ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام امام حسن امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے جا رہے تھے. سامنے سے حضرت ابوبکر آ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں بچوں کو رسالت مآب کے کندھوں پہ دیکھا تو آپ بچوں کو چھیڑنے کے لیے, ان سے ہنسی مذاق کرنے کے لیے فرمانے لگے واہ 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 واہ, بڑی اچھی سواری ہے تمہاری, بڑی اچھی سواری ہے تمہاری. اب دونوں بچوں کی سواری کیا ہے؟ اللہ کے نبی سواری ہیں ان کی. تو کہنے لگے نعم المطیۃ مطیۃکما, تمہاری سواری بڑی شاندار ہے, تمہاری سواری بڑی عالی شان ہے. تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر صرف سواری شاندار نہیں ہے, سوار بھی بڑے شان والے ہیں. دونوں بچوں کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ, سوار بھی تو عالی شان ہے, صرف سواری نہیں سوار بھی عالی شان ہے.
امام حسین ایک دفعہ ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے، جنازے میں کہیں شرکت فرمائی، وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو چلتے چلتے مٹی، پاؤں میں مٹی لگ گئی تھی، پاؤں پہ گرد و غبار آ گیا تھا۔ راستے میں حضرت ابو ہریرہ نے دیکھ لیا، امام حسین تھک کے ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے، حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑ گئی امام حسین پہ، وہ آئے، حضرت ابو ہریرہ بڑی عمر کے ہیں، 40 سال میں تو وہ مسلمان ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ امام حسین اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، تو بتائیے ان کی عمر کیا ہوگی، 60-70 سال یا ایسے زیادہ ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتار لی اور حضرت امام حسین کے پاؤں کو جھاڑنے لگ گئے، اپنی پگڑی سے ان کے پاؤں سے گرد و غبار کو جھاڑنے لگ گئے۔ امام حسین نے کہا ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں یار گناہ گار نہ کرو، یار گناہ گار نہ کرو۔ امام حسین کہنے لگے چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی پگڑی سے میرے پاؤں کیوں صاف کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حسین مجھے روکنا نہیں، میں نے ان قدموں کو اللہ کے نبی کی چھاتی پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی چھاتی پہ چڑھتے دیکھا ہے۔ یہ پاؤں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کی چھاتی پہ چڑھ جاتے تھے۔ جن کی شان اتنی بلند ہو تو ان کو تو گھر بیٹھے ہی سب کچھ مل جانا چاہیے تھا، ان کو کیا ضرورت تھی کربلا میں ایسی بے سر و سامانی کے ساتھ شہید ہو جانے کی کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا۔ امام حسین اور ان کی اہل و اولاد اور ان کے رشتہ دار اور ان کے ساتھی جب شہید ہوئے نا، ان کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جو کربلا کے آس پاس کہیں رہتا تھا، انہوں نے آ کے ان حضرات کو دفنایا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ اس امت کو دکھانے کے لیے تھا کہ دین دنیا میں مفت میں نہیں آئے گا، دین دنیا میں قربانیوں سے آئے گا۔ میرے دوستو، آج امت مسلمہ کی ساری صلاحیتیں پیٹ پالنے پہ لگ رہی ہیں، خواہشات کو پورا کرنے پہ لگ رہی ہیں، منمانیاں اور جی چاہیاں پوری کرنے پہ لگ رہی ہیں۔ اور کیوں؟ اپنی اصل سے ہٹے ہوئے، اپنی اصل سے ہٹے ہوئے۔ جو سید ہوتا ہے وہ سید کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر حیثیت کا احساس نہیں رہا کہ ہم کون ہیں، ہم کن کے اصاغر ہیں، ہمارے اکابر کون تھے، ہم کن کے چھوٹے ہیں، ہمارے بڑے کون تھے، ہمارے بڑوں کی کیا زندگیاں ہیں۔ اور خدائے پاک کی قسم، امام حسین اگر حق کا پیغام لے کے نہ اٹھتے، گھر میں بیٹھے رہتے، مدینے میں بیٹھے رہتے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو یزید ان کو مالا مال کر دیتا، مالا مال کر دیتا، اتنا مال دیتا کہ امام حسین کی نسلوں کو بھی کافی ہو جاتا۔ لیکن امام حسین نے ساری لالچوں کو ٹھکرا کر، ساری آفروں کو ٹھکرا کے حق کے راستے کو منتخب فرمایا، اور ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دے کر گئے کہ حق پہ رہنا، چاہے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے، اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے، حق راستے کو نہ چھوڑنا۔ میرے دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ چلنے والے مہینے، گزشتہ مہینہ
اور یہ آنے والا مہینہ یہ ہماری تاریخ سے بھرا پڑا ہے، یہ مہینے ہمارے اکابر کی قربانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کاش کہ آج امت مسلمہ اپنے اکابر کی قربانیوں کو یاد کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ کہاں زندگی کھپا دی ہم سب نے، نماز کے لالے پڑ گئے، نماز کے لالے پڑ گئے۔ مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ کتنوں سے پوچھو نا، کوئی یار کیا کریں، پڑھی نہیں جاتی، سمجھتے تو ہیں لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ کسان کا بیٹا ہل چلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، شرماتا نہیں ہے، اس کا باپ بھی کسان ہے، وہ خود بھی کسان ہے۔ حکیم کا بیٹا دوا خانہ چلاتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا باپ بھی حکیم، میرا دادا بھی حکیم، ہم تو جدی پشتی حکیم ہیں، ہمارا تو کام ہی یہ ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہماری تاریخ دنیا داری سے نہیں بھری ہوئی، ہماری تاریخ دین کے لیے اللہ پاک کی محبت میں کی جانے والی قربانیوں سے لبریز ہے۔ اس لیے ہماری نوجوان نسل کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے، اسلام کی تاریخ کیا ہے، ہم کون ہیں، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ یہی دنیا کا ماحول ہمیں اپنے اندر ڈھال دے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، اس لیے کہ تمہارا کام ہی یہ ہے، تم ہو ہی اس کے لیے۔ تو اس لیے میں بھی اور آپ بھی اس بات کی نیت کریں، اپنے اکابر کی تاریخ کو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھیں گے۔ امام حسین کا واقعہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، حضرت عمر کا واقعہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، حضرت عثمان مظلوم کی قربانی صرف سننے سنانے کے لیے، داستان صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنے دل کو کھٹکھٹانے کے لیے ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کیا تھی، ہماری زندگی کیا ہے، انہوں نے کس چیز کے لیے قربانی دی، ہم کس چیز کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی زندگیاں جیلوں میں گزر رہی ہیں، کتنے ہیں جن کی زندگیاں تھانوں میں گزر رہی ہیں، کتنے ہیں جن کی زندگیاں کھیل کود میں گزر رہی ہیں، ساری زندگی کرکٹ کھیلی، ساری زندگی ہاکی کھیلی، ساری زندگی فٹ بال کھیلا، ساری زندگی تاش کھیلتے کھیلتے گزار دی۔ ابھی 20 دن پہلے ہمارے ہاں ایک سال کی جماعت چل رہی تھی، تو ہم اس سے ملنے کے لیے گئے، تو ہمیں اس جماعت مل نہیں رہی تھی، ڈھونڈ رہے تھے اس کو، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گاؤں میں چلے گئے ہم، اور گرمی اتنی شدید کچھ نہ پوچھو، گاڑی سے باہر نکلنے کو دل ہی نہ کرے، اتنی شدید گرمی، اے سی چل رہا تھا گاڑی میں، باہر نکلنے کو دل ہی نہ کرے۔ اس گاؤں میں گھسے، جو ہی اس گاؤں میں داخل ہوئے نا، تو ایک طرف ایک کافی سارے لوگ اتنی شدید گرمی میں آسمان تلے بیٹھ کے تاش کھیل رہے تھے، پتے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ہائے امت مسلمہ کہاں چلی گئی، کس چیز میں زندگی لگا رہی ہے؟ آپ جائیں بازار میں، نوجوان کیا کر رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، سنوکر کھیل رہے ہیں، اور تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، موبائل میں سب کچھ ہے۔ بے حیائی، فحاشی نے ایسے ہمارے دل دماغ کو کھینچ لیا ہے کہ بس دل کرتا ہے ہر وقت فلم چلتی رہے اور ہم دیکھتے رہیں۔ ساری ساری رات ہماری نوجوان نسل ننگی فلمیں دیکھ رہی ہے۔ میرے دوستو، ان کو کیا نسبت امام حسین سے،
ان کو کیا نسبت حضرت عباس سے، ان کو کیا نسبت حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر سے؟ صرف اپنے آپ کو حسینی کہہ دینے سے حسینی نہیں بن جائے گا. میں اگر کہہ دوں شروع کر دوں کہ جی میں تو سید ہوں، تو میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ ساری دنیا کہے گی تیرا باپ میمن، تیرا دادا میمن، تیرا پردادا میمن، تو کہاں سے سید بن گیا بھائی؟ زندگیاں کھپا دیں فلمیں دیکھنے میں، زندگیاں کھپا دیں گانے سنتے سنتے، زندگیاں گزار دیں نمازیں چھوڑ چھوڑ کر، اور ہم حسینی بن جائیں. حسینی ٹائٹل اتنا سستا نہیں ہے. حسینی ٹائٹل کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے اکابر کی زندگی کو سمجھیں اور اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم کون ہیں؟ ہم کن کے مقتدی ہیں؟ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں ایک امام نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور قریب ہی ایک اور مسجد ہے، اس میں بھی امام نماز پڑھا رہا ہے اسپیکر میں. آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا امام قیام میں کھڑا ہوا ہے. ساتھ والی مسجد میں جو امام اسپیکر میں نماز پڑھا رہا ہے، اس نے کہا اللہ اکبر، اس کی اللہ اکبر پہ آپ رکوع میں چلے گئے. بتائیے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ سے پوچھتا ہوں. آپ کھڑے ہوئے ان کے پیچھے اور تکبیر پہ عمل کر رہے ہیں ان کی، تو آپ ان کے مقتدی ہیں، ان کے نہیں ہیں. ان کے پیچھے جس نماز کی نیت باندھی ہے وہ نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی. نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں امام حسین کے پیچھے، ان کو اپنا امام بنایا اور زندگی گزار رہے ہیں عیاشوں والی، بدماشوں والی، زانیوں شرابیوں والی، اور بے دینوں فاسقوں فاجروں والی. امام حسین تو تقوی کے مینار تھے، صبر کے مینار تھے، معرفت کے مینار تھے. ایسے نمازی تھے کہ کربلا میں بھی ان کی نماز نہیں گئی. ایسے تلاوت کے شوقین تھے کہ جس دن شہید ہوئے اس رات بھی تلاوت کر رہے تھے. اور عجیب بات مورخین نے لکھی ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور ان کی پاک گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا اور ایک گھر میں لا کے رکھا گیا، تو سننے والوں نے سنا کہ امام حسین کے مبارک سر سے سورہ کہف کی آواز آ رہی تھی. حسین تو ایسا قرآن کا شوقین ہے، اور ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو ہم حسینی کہاں ہوئے؟ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنی تاریخ کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اگلی دفعہ انشاءاللہ حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ عرض کریں گے. ابھی جو باتیں ہوئی ہیں نا، ان باتوں کو یہیں پہ نہ چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور ساتھ لے جا کے اپنے گھر والوں کے سامنے جا کے اسے انڈیلیں، اپنے گھر والوں کے سامنے جا کے رکھیں. دفتر میں جائیں اپنے دوستوں کے سامنے جا کر رکھیں، دکان پہ جائیں اپنے گاہکوں کے سامنے اس کو رکھیں کہ ہم کون ہیں، ہماری کیا تاریخ ہے، ہم کون ہیں، کس کی نسل سے ہیں. ہم امام حسین کی روحانی نسل ہیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. ان باتوں کو یہیں تو نہیں چھوڑ کے جائیں گے. ہر مسلمان کو احساس دلائیں کہ حسینی کون ہے، حسینی کیسے ہوتا ہے، حسینی کیسا ہوتا ہے، حسینی کو کیا کرنا چاہیے، ہم کون ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. ہر مسلمان کو اس بات کا احساس دلائیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. ایک بات اضافی وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت جنید بغدادی
حضرت ابو بکر شبلی ایک دور کے یہ ولیوں کے سردار اور ولیوں کے امام ہیں. ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ محرم کے جو 10 دن ہیں ان میں روزانہ 10 نفلیں پڑھ کر امام حسین کو اس کا ثواب بخش دیتے تھے. یہ ان کی عادت تھی. یعنی 20 رکعتیں 10 نفلیں یعنی 20 رکعتیں پڑھ کے ان کو بخشتے تھے. یہ ان کی عادت تھی. ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام حسین کی خواب میں زیارت ہوئی. خواب میں زیارت ہوئی. حضرت امام حسین کی خواب میں زیارت ہوئی. تو کہتے ہیں جو ہی مجھے زیارت ہوئی تو امام حسین کو جب میں نے دیکھا تو ایک دم انہوں نے اپنا چہرہ میری طرف سے پھیر لیا. تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ امام حسین مجھ سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں, مجھ سے ناراض ہیں, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں. کہ میں دوسری طرف سے آیا تو میں نے کہا حضرت آپ کیوں مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں, آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو فرمانے لگے میں ناراض نہیں ہوں, لیکن تم جو روزانہ 20 رکعتیں پڑھ کے ہمیں ثواب بخشتے ہو یہ تمہارا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جب تک قیامت کے دن اس کا بدلہ نہ دیں ہم آپ کی نگاہوں میں نگاہیں ملا نہیں سکتے. ہم غیرت مند لوگ ہیں, کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. غیرت مند لوگ ہیں, ہم احسان رکھتے نہیں ہیں کسی کا. تو آپ سے درخواست ہے جتنا ہو سکے خوب ایصال ثواب کریں. یہ ان سے محبت کا اظہار ہے. محبت کا اظہار بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے جیسے بتایا گیا ہے. محبت کا اظہار ضروری ہے, محبت کا اظہار ضروری ہے. محبت کا پتہ ہی تب چلے گا جب اظہار ہو, ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ محبت کا اظہار ضروری ہے. اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے, جو اس میں بیٹھے گا بچ جائے گا, جو اس میں نہیں بیٹھے گا غرق ہو جائے گا. اہل بیت سے محبت ضروری ہے اور اظہار بھی ضروری ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ نے فرمایا ایک اللہ کا کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں, میرے اہل بیت ہیں. پھر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں ان سے زیادتی نہ کرنا, ان سے نفرت نہ کرنا, ان کے بارے میں گندی زبان نہ کھولنا, ان کی بے ادبی نہ کرنا, ورنہ بربادی اور ہلاکت ہے اور گمراہی ہے. اہل بیت سے محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے, ایمان کا لازمی حصہ ہے. قرآن پاک کی جو آیت ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو بچ جاؤ گے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو بچ جاؤ گے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ کی رسی اہل بیت ہیں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لو بچ جاؤ گے. لیکن اس میں اعتدال ہے, اس میں توازن ہے, اس میں توازن ہے. بعض اہل بیت سے محبت کے جوش میں صحابہ کی بے ادبی کرنا شروع کر دیتے ہیں, صحابہ کے بارے میں زبان داریاں شروع کر دیتے ہیں, اور بعض صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی شان کو گھٹانا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں غلط ہیں. صحیح وہ ہیں کہ اہل بیت سے بھی محبت ہو, صحابہ سے بھی محبت ہو. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے, اور میرے اہل بیت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہیں, ان میں بیٹھو گے تو بچو گے, نہیں بیٹھو گے تو غرق ہو جاؤ گے. بہت اچھی مثال ہے آپ علیہ السلام کی. یہ پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے کشتیوں میں سفر کرتے تھے. سمندر پار کرنا ہوتا تھا, دریا پار کرنا ہوتا تھا, کشتی کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتے, تو کشتی, مگر کشتی میں بیٹھنے کے بعد سارا دریا ایک جیسا ہوتا ہے, سارا سمندر ایک جیسا ہوتا ہے, راستے کہاں سے معلوم ہوں گے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے؟ اگر کشتی سمندر میں چل رہی ہو, اس کی سمت تبدیل ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا سمت تبدیل ہو گئی, اس لیے کہ پانی سارا ایک ہی جیسا ہے, سڑک تو بنی ہوئی ہے نہیں. تو آپ نے فرمایا ستاروں کو دیکھو گے تو راستے پہ چلتے رہو گے, ورنہ راستے سے ہٹ جاؤ گے. آپ نے فرمایا
کشتی بھی ضروری ہے، ستارے بھی ضروری ہیں. کشتی میں بیٹھو، ستاروں کو دیکھتے رہو، راستہ چلتے رہو، تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے. اس لیے ہمیں توازن کے ساتھ چلنا ہے. اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے. اور محبت زبان کا عمل نہیں ہے، محبت دل کا عمل ہے اور اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے میں اور آپ ایک تو اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لانے کی کوشش کریں. ایک ہوتا ہے سچا عاشق، ایک ہوتا ہے عشق کا دعوے دار. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ عشق کا دعوے دار ہے، یہ جھوٹا ہے. نیتوں کو خدا جانتا ہے، لیکن ایک معیار ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کے مطابق ہم سب کو آنا چاہیے، ہر ایک کو آنا چاہیے اس کے مطابق. اور کسی سے نفرت نہیں ہے، کسی کے ہم مخالف نہیں ہیں، کسی کے ہم مقابلے میں نہیں ہیں. ہم سب کو اپنا سمجھتے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، اور سب کو اس راستے کی طرف بلاتے ہیں جس راستے کی طرف اللہ اور اس کے نبی نے بلایا ہے. وہ راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی نے دکھایا ہے. پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا تھا. ایک عشق ہوتا ہے، ایک عشق نہیں ہوتا بلکہ عشق کا دعویٰ ہوتا ہے. اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، وَكُلٌّ يَدَّعِي بِوِصَالِ لَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكِ. سارے کہتے ہیں کہ جی لیلا تو میری ہے، میرا لیلا سے تعلق ہے. سب کا دعویٰ ہے کہ لیلا سے میرا تعلق ہے، لیکن اس کی تصدیق تو تب ہوگی نا جب لیلا کہے کہ میرا اس سے تعلق ہے. اصل میں لیلا کے ساتھ تعلق اسی کا ہے کہ جس کے تعلق کی گواہی خود لیلا دے. ہر ایک کہتا ہے کہ جی میں تو بڑا عاشق ہوں اللہ کا، اللہ کے نبی کا، لیکن پتہ تو تب چلے گا نا جب اللہ اور اس کے نبی کا حکم آئے اور وہ حکم میری اور آپ کی خواہشات کے خلاف ہو، ہماری چاہتوں کے خلاف ہو، ہماری مرضی کے خلاف ہو، پھر بھی اسے پورا کرنا، یہ اصل محبت ہے. تو ہم اور آپ حقیقی معنی میں اللہ کے اور اس کے نبی کے اور اہل بیت کے اور صحابہ کے عاشق بننے کی نیت کریں، اپنی زندگی کو اس رخ پہ لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اہل بیت کا غلام بنا دے. اہل بیت سے محبت، ہمارے اکابر نے لکھا ہے، اہل بیت سے محبت کو بڑا دخل ہے حسن خاتمہ میں. اہل بیت سے جسے سچی محبت ہوگی نا، پکی بات ہے وہ ایمان پہ مرے گا، پکی بات ہے وہ ایمان پہ مرے گا. حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت کے عاشق تھے، باقاعدہ عاشق تھے. ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگتے تھے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اے اللہ بنو فاطمہ کے طفیل مجھے ایمان کے کلمے پہ موت دینا. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے جو بیٹے ہیں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، اپنے دور کے مجدد ہیں، انہوں نے کہا ابو آپ کو اہل بیت سے بڑی محبت تھی اور آپ ان کے طفیل ایمان پہ خاتمہ مانگتے تھے، اب کیا حال ہے؟ فرمانے لگے اس وقت تو اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں، اس وقت تو اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں. تو بھائیو اہل بیت سے دل و جان سے محبت ہونی چاہیے، دل و جان سے محبت ہونی چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.